أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ نیا پیج سٹارٹ کریں گے اور ایک بڑا سا ڈسکورس ختم ہو جائے گا آج 242 آیت تک، جس میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں جو گھریلو زندگی کے بارے میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل کیے، جن میں طلاق بھی ہے اور بیوہ کی عدت، طلاق کی عدت اور مختلف جو سینیریوز ہیں کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا کرنا ہے، اور جب عدت پوری ہو جائے تو کیا معاملہ کرنا ہے، ان تمام کا جو کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ ابھی بھی بیوہ کے بارے میں ایک اور آیت اور مطلقات کے بارے میں ایک اور آیت رہتی ہے، لیکن اچانک ہم دیکھیں گے کہ دو آیتیں ایسی آ رہی ہیں جس میں بظاہر کوئی بھی فیملی میٹر کا معاملہ نہیں ہے۔ آیت شروع ہو رہی ہے حافظوا علی الصلوات، یعنی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ ایک کمانڈ ہے، حافظو، تم سب حفاظت کرو، تم سب نے اپنی نگرانی کرو، نگرانی کرنی ہے۔ حافظو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر پہرا رکھنا، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا کسی چیز کی، کیونکہ اعلیٰ کی پریپوزیشن آ رہی ہے کہ کس کے اوپر نگرانی کرنی ہے، الصلواتی، الصلواتی، حافظوا علی الصلواتی، اپنی نمازوں کی نگرانی کرو۔ اچانک دیکھیں نا، طلاق کے احکامات چلے آ رہے تھے، بیوہ کے بارے میں احکامات آ رہے تھے، اور اچانک ایک دم سے نماز کی جو اہمیت ہے اس کے لیے یہ دو آیتیں نازل کر دی گئیں۔ ان کی ترتیب یہاں پہ آنا یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی فیملی میٹرز ہیں، چاہے وہ آپ کی کوئی بھی زندگی میں آپ کے گھریلو معاملات میں کوئی بھی پریشانی ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس میں بھی آپ نے نماز کو نہیں بھولنا۔ دیکھیے، ہم گھروں میں آرام سے جب بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوتی، ہم اپنی آرام سے نمازیں ادا کر سکتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں کی پابندی کر سکتے ہیں، لیکن کب یہ نمازیں نگلیکٹ ہوتی ہیں؟ جب کوئی بھی کلائمیٹی آتی ہے، کوئی مصروفیت ہوتی ہے، گھر میں کوئی پرابلم چل رہا ہوتا ہے، ایون جب بازاروں کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں، تب یہ ایسا وہ ٹائم ہوتا ہے اور کہ جب ہماری نمازیں سب سے زیادہ نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور گھریلو معاملات میں اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں سے جو نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، وہ اس کی ریزن یہی ہے تاکہ ہمیں نماز کی امپورٹنس پتہ چل سکے کہ نماز کو ہم نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، نماز کے ساتھ ہمیشہ اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، اور جب آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو گھریلو معاملات میں جتنی بھی چاہے پریشانی کیوں نہ ہو، آپ اس سے آرام سے نکلنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کہا حافظوا علی الصلوات، علی الصلواتی، یعنی اپنی تمام، اب الصلواتی جو ہے صلاۃ کی جمع ہے، الصلاۃ کی جمع ہے الصلوات، اور واو کے اوپر ایک زبر بھی ہے اور ایک کھڑی زبر بھی ہے، تو اس کو صلواتی کہیں گے، صلاتی نہیں کہیں گے، الصلواتی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ واو کے اوپر زبر کو نہیں بھولنا، زبر بھی ہے اور ایک کھڑی زبر، دو چیزیں ہیں۔ صلواتی، اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ، اب دیکھیں یہاں پہ صلوات ہی نہیں ہے، واو کے اوپر زبر نہیں ہے، واو کے اوپر ایک کھڑی زبر ہے صرف، تو یہ واو جو ہے اصل میں اس لام کے بعد جو ایک الف تھا اس کی یہ کرسی ہے، تو یہ اس کھڑی زبر کی کرسی ہے الصلاتی۔ تو یہ اگر ہم عربی میں لام الف لا بھی لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن کی کتابت کی وجہ سے اسپیشل ہے کہ جب بھی صلاح کا ذکر آتا ہے وہاں پہ واو کے اوپر ایک الف ڈالا جاتا ہے، اس کو ہم لام الف لا نہیں لکھتے قرآن کی کتابت میں۔ ادروائز اگر آپ عربی میں کسی اور جگہ پہ صلاح کا ذکر کریں تو لام الف لا اور تا مربوطہ آخر میں آئے گا، لیکن صلاتی یہاں پہ واو نہیں پڑھنا، یہاں پہ واو کو پڑھنا ہے کیونکہ واو کے اوپر زبر اور الف ہے، واو زبر الف وا، لیکن یہاں پہ واو جو ہے اصل میں اس الف کی کرسی ہے۔ صلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات، یعنی اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو،
वस्सलातिल वुस्ता, वुस्ता कहते हैं दरमियान की जो नमाज है। और तमाम मुफस्सरीन, मेजॉरिटी जो मुफस्सरीन हैं उनका यही राय है कि ये यहाँ पे नमाज असर की बात हो रही है। और अगर देखा जाए तो वही बात है कि असर की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसमें टाइम थोड़ा होता है और सबसे ज़्यादा निगलेक्ट होने वाली जो नमाज है वो यही नमाज होती है। तो हम सबको अल्लाह ताला ख़ुसूसी तौर पे कह रहे हैं कि अपनी जो वस्त नमाज है, नमाज असर, उसकी हिफाजत करनी है। अमूमी तौर पर तो तमाम नमाज़ों की और ख़ुसूसी तौर पे नमाज असर की हिफाजत करो ये हुक्म है। और उसके बाद एक दूसरा हुक्म आ रहा है, वक़ूमू, और खड़े हो जाओ, तुम सब खड़े हो जाओ। वाव अलिफ जमा के लिए है। और तुम सब खड़े हो जाओ लिल्लाही, अल्लाह के लिए। क़ानितीन, क़ानितीन कुनूत से निकला है। कुनूत में अताअत और फरमाबरदारी भी आ जाती है, सुकूत भी आ जाता है, खड़े होने के माने भी कुनूत में आते हैं। तो अल्लाह के सामने फरमाबरदारी के साथ खड़े हो जाओ, यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे आप हाथ बांध के जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं उसकी बात की जा रही है। और क़ानितीन में जैसे मैंने कहा सुकूत भी है, फरमाबरदारी भी है, अताअत भी है और क़याम भी है। तो लंबी क़याम के लिए भी कुनूत के वर्ड आते हैं। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नमाज़ों की हिफाजत ज़रूर करनी है और खड़े होना है अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ। आप ख़ुद ज़हन में रखिए ना कि नमाज इस वक्त, नमाज जब तलाक़ के बारे में आयतें चली आ रही हैं, मुतल्लक़ात के बारे में आयतें चली आ रही हैं, बेवा ख़वातीन के बारे में बातें चली आ रही हैं, तो बीच में नमाज की अहमियत को उजागर किया जा रहा है कि नमाज को नहीं छोड़ना, उसकी हिफाजत करनी है। और साथ ही सलात खौफ कहते हैं जिसको, यानी कि जंग की सूरत में जब नमाज है उसकी भी एक थोड़ी सी हिंट दे दी गई, क्योंकि नमाज खौफ के बारे में इंशाल्लाह हम आगे अगली सूरतों में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये है फ़इन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें डर है। और यहाँ पे स्पेशली डर जो है वो जंग के सूरत में, यानी कि जब लड़ाई का खौफ होता है, जब दुश्मन के हमले का खौफ होता है, उस वक्त की बात की जा रही है। फ़इन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें खौफ है, अगर तुम खौफ में हो, फ़रिजालन और रुखबानन, तो दो ऑप्शंस दिए गए हैं। फ़रिजालन का मतलब है पैदल चलते हुए, रिजालन रिजल कहते हैं पिंडलियों को, यानी कि ये जो पाँव होते हैं आपके, उसको कहा जाता है। तो रिजालन एक स्टेट है, यानी कि एक हालत बताई जा रही है, यानी कि पैदल चलते हुए। फ़रिजालन, बस पैदल चलते हुए, औ या रुखबाना, रौकबा जो है वो किसी भी सवारी के लिए आता है वर्ड, कि जब हम किसी जानवर के ऊपर सवार होते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम सवार होते हैं तो उसके लिए रुखबाना, यानी कि दोनों हालतों में तुम अगर तुम अभी नमाज की बात चली आ रही है ना, तो अगर तुम्हें डर है, तुम्हें खौफ है किसी चीज़ का, तो या तो फिर चलते फिरते नमाज पढ़ो, और रुखबाना, या सवारी पर भी नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन फ़इज़ा अमिनतुम, फिर जब, फ़इज़ा जब, इज़ा के ऊपर मद क्यों आई, क्योंकि आगे हमज़ा आ रहा था। फ़इज़ा अमिनतुम का मतलब है तुम अमन में आ जाओ, खौफ से ऑपोजिट है अमन। फिर जब तुम अमन में आ जाओ, फिर एक और हुक्म है, फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का ज़िक्र करो, कमा अल्लमकुम, जैसा उसने सिखाया। अल्लमा का मतलब होता है उसने सिखाया। कमा अल्लमकुम, जैसे उसने सिखाया तुम सबको। मा लम तकूनू तालमून, वो चीज़ें, वो सब, लम तकूनू, नहीं तुम थे, तालमून, जानते, जो तुम नहीं जानते थे, जैसे उसने तुम्हें सिखाया। कमा है ना, कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तालमून। तो ये अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस तरह से तालीम दी है, जिस तरह से अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है, वैसे ही तुम अल्लाह का ज़िक्र करो जब तुम अमन में आ जाओ। अदरवाइज़ जब तुम खिफ्तुम, अगर तुम्हें कोई डर है, तो तुम दोनों हालतों में नमाज़ पढ़ सकते हो, पैदल भी और सवारी पर भी।
تو یہ 2 آیتیں آ گئی تھیں ہمارے پاس بیچ میں نماز کی حفاظت اور اہمیت بتاتی ہیں کہ کسی حال میں بھی نماز جو ہے وہ جب جنگ کی صورت میں اگر معاف نہیں ہے تو پھر ہماری عام ڈیلی زندگی میں تو ہمیں زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، ہمیں زیادہ اس کی ضرورت ہوگی، تو حفاظت کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، خیال رکھنا ہے کہ نماز ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ 2 آیتیں تھیں۔ اس کے بعد دیکھیے دوبارہ سے بیوہ خواتین کی بات ہو رہی ہے اور وصیت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وصیت کے قانون کی ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، اور ہم نے وہاں پہ ایک بات اگر آپ نے اس کی سنی ہو تو تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ وصیت جو ہے، وارث جو ہوتے ہیں آپ کے وارث، ان کے حق میں وصیت آپ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے جب وصیت کی پہلی آیتیں ہم نے پڑھی تو وہاں پہ بھی والدین کا ذکر آیا تھا کہ وصیت للوالدین والاقربین، تو والدین کا وہاں پہ کہا گیا تھا کہ مفسرین کا خیال ہے کہ وہ آیت اس لحاظ سے منسوخ ہے۔ کچھ علماء کہتے تھے کہ وہ منسوخ ہو گئی ہے، جبکہ کچھ نے کہا کہ یہ منسوخ نہیں ہے، مخصوص ہے۔ مخصوص حالات میں آپ کیونکہ وہاں پہ اقربین کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں نا وصیت، بالکل اسی طرح ازواجہم، جب تم میں سے کوئی فوت ہونے لگے اور وہ ان کے پیچھے بیویاں ہوں، اب بیویاں چونکہ جب وراثت کا یا میراث کا جب کی آیت نازل ہو گئی سورہ نساء میں، تب اس کے بعد پتہ چل گیا کہ بیویاں بھی اپنے شوہروں کی فوت ہونے کے بعد ان کے ترکے میں حصے دار ہوتی ہیں، اس لیے یہ آیت بھی کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے منسوخ ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت جو ہے اب چونکہ آیت آ گئی میراث کی تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ مخصوص صورتوں میں اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی فوت ہونے کے بعد آپ کی بیویوں کو گھر سے نہ نکال دیا جائے، تو اس صورت میں یہ آیت نازل ہوئی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، بالکل ایسی ہی آیت ہم نے پچھلے پیج پہ بھی پڑھی تھی جب ذکر ہوا کہ تم میں سے کوئی فوت ہونے لگے، جب وہ مطلب مر جائے، والذین یتوفون منکم، تم میں سے جب کوئی فوت ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وصیتاً یعنی کہ وصیت کرنی ہے، لِأَزْوَاجِهِمْ وہ اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، متاعاً الی الحول، متاعاً یعنی فائدہ، یعنی کہ نان نفقہ، رزق، یعنی کہ جتنی بھی پروویژنز ہوتی ہیں جو شوہر کی طرف سے بیوی کو فراہم ہوتی ہیں، وہ پورے 1 سال تک غیر اخراج، گھر سے نکالے بغیر پورے 1 سال تک اس کو فائدہ دینا ہے۔ تو یہ جو پورا 1 سال ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو بیوہ ہوتی ہے اس کی تو عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، تو 4 مہینے 10 دن اس والی جو آیت ہے وہ اس آیت کے بعد نازل ہوئی، اور اس سے پتہ چل گیا کہ عدت کتنی ہے، اور 4 مہینے 10 دن کے بعد بھی اگر بیوہ اپنا کوئی فیصلہ معروف طریقے سے کرنا چاہتی ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت چونکہ پہلے نازل ہوئی، اس لیے اس کا یہ جو پارٹ ہے نا کہ پورے 1 سال تک بغیر نکالے آپ نے اس کے لیے وصیت کرنی ہے، تو یہ اس لحاظ سے اس آیت کو منسوخ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ اب حکم ایسے نہیں ہے، لیکن کچھ مخصوص حالات میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیویاں دربدر نہ ہو جائیں یا ایک دم سے ان کو باہر نہ نکال دیا جائے تو آپ وصیت کر سکتے ہیں لِأَزْوَاجِهِمْ۔ اور یہ تمام آیتیں اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خواتین کے حقوق کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ حکم جو ہیں وہ سارے دیے جا رہے ہیں مردوں کو، لیکن جو خواتین کے بارے میں جو احکامات ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے کتنی زیادہ پروٹیکشن ہے ان تمام آیتوں میں، کہ خواتین کو گھر سے نہ نکالا جائے، ان کے لیے متاع یعنی فائدہ کا بندوبست کر کے جایا جائے، تو یہ تمام چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ والی آیت اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بالکل ویسی ہی آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے، لیکن اب یہاں پہ وصیت کی بات ہے، لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، یعنی پورا 1 سال، الی الحولی کا مطلب ہے پورا 1 سال کے بغیر اخراج کے، بغیر نکالے،
اس کو گھر سے نہ نکالا جائے، اسی گھر میں وہ رہے بیوہ، اور اس کو فائدہ دیا جائے، وہ اس متاعن میں تمام جو نان نفقہ ہے وہ یہ شامل ہے۔ فَإِن پھر اگر خرجنا، خرجنا کا مطلب یہ مؤنث کا صیغہ ہے کہ وہ اگر نکل جاتی ہیں، یعنی کہ وہ اگر گھر چھوڑ دیتی ہیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تم سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، فیما کس کے بارے میں، فیما فعلن فی انفسہن من معروف، من معروف، بالمعروف نہیں ہے، یہ بھی ایک نئی چیز ہے جو آپ دیکھیں گے۔ ابھی تک ہم نے یا تو بی معروفن پڑھا تھا یا پھر پڑھا تھا بالمعروف، ال کے ساتھ آتا تھا، لیکن اب پہلی دفعہ ہم پڑھے ہیں من معروفن، دو زیر کے ساتھ ہے، یعنی کہ نکرہ حال میں ہے، لیکن من کے ساتھ ہے، من معروف، من معروف، تو جو کچھ وہ اپنے بارے میں معروف طریقے میں سے یعنی کہ جو بھی رائج طریقے ہیں، یعنی کہ اگر وہ نکاح کر لیتی ہیں عدت پوری کرنے کے بعد، تو تم سے پھر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اللہ زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ عزیز، عزیز کا جو ورڈ ہے نا، اس کا بہت میننگ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں پاور، اتھارٹی آ جاتی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ جو ہے وہ اس میں پاور بھی ہے، یعنی کہ وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر مطلقات کے بارے میں بھی ایک آیت کہہ کے تو اس ڈسکورس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور مطلقات کے لیے، یعنی کہ جو طلاق یافتہ خواتین ہیں ان کے لیے بھی، جیسے یہاں پہ بیوہ خواتین کے لیے متاعن تھا، اسی طرح وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، ان کے لیے بھی فائدہ ہے بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی کہ یہ کبھی نہ کریں کہ آپ نے عورت کو طلاق دی، اسے گھر سے نکال دیا اور اس کو کچھ پوچھا نہیں اور وہ بے یار و مددگار ہے۔ یہاں پہ ایک طلاق یافتہ کی بھی پروٹیکشن، یعنی کہ اس کے بھی حقوق کی پروٹیکشن ہو رہی ہے، متاع بالمعروف۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ حقاً علی المتقین، یہ متقین کے اوپر لازم ہے۔ حقاً کہتے ہیں جو آپ کے اوپر حق ہوتا ہے، آپ کے اوپر جو چیز لازم اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی متعلقات کے لیے بھی فائدہ پہنچانا ہے، متاع بالمعروف، معروف طریقے سے، حقاً علی المتقین۔ تو یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور اس کے بعد یہ آیت، ایک اور آیت بالکل ویسی ہی آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ، لیکن یہ آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ یہ تمام آیات اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ خود بیان کر رہا ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں خود بیان کر دی ان تمام احکامات کو۔ کذالک، بالکل اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے وہ کون؟ اللہ، آگے اللہ جو ہے فاعل کے طور پر آ رہا ہے، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، فار یو، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بیان کیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، ایک جگہ پہ ہے لکم الآیاتی، لکم الآیاتی ہم نے پڑھا تھا کہاں پہ؟ جب یاد ہے آپ کو خمر والمیسر والی آیت تھی، اس کی اینڈنگ اس طرح سے تھی، اور لعلکم تتفکرون فی، اور پھر اگلی آیت شروع ہوتی تھی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں پہ ہے لعلکم تعقلون، اور یہاں پہ آیات ہی ہیں، یہاں پہ بہت ساری آیتیں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیتا ہے، لعلکم، تاکہ تم سب، تعقلون، عقل سے کام لو، ٹھیک ہے، عقل اور شعور کے ساتھ کام لو۔ یہ بہت عقل والی آیتیں ہیں اگر ہم غور کریں ان تمام آیتوں کو۔ تو یہاں پہ 242 آیت تک ہمارا
جو فیملی میٹرز والا پورا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ اب ایک نیا ڈسکورس نیکسٹ ٹائم سٹارٹ ہوگا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے ایک لیسن ایسا پریپیئر کروں جس میں ہم تمام جو فیملی میٹرز کی آیتیں ہیں ان کا ایک سیکوینس بنائیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو ذہن میں بٹھائیں کہ ان کا ایک مائنڈ میپ بنا کے کہ کس طرح سے ہم نے ان تمام فیملی میٹرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔